میں اتنی جو ہے وہ ناقدری کرتا ہوں، رب نے مجھ پر یہ مہربانی کی ہے، رب نے مجھ پر یہ مہربانی کی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بڑا پریشان ہوا کہ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو عجیب معاملہ ہے۔ اب یہ رب کی تقسیم ہے، جس کو چاہے علم بھی دے دے، عمل بھی دے دے، دنیا بھی دے دے، دین بھی دے دے۔ کس کے پاس علم ہے اس کے پاس ظاہری مال و دولت نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ظاہری مال و دولت ہے، علم نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام کائنات ہے۔ ایک گھڑی اپنا یہ مسجد میں جھاڑو دینے والا نہ ملے اور مجھے اور آپ سب کو مصیبت پڑ جائے، یہ اسی کا کام ہے، یہ وہی کر سکتا ہے۔ تو ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ علیحدہ ڈیوٹی بنائی ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، اسی سوچ میں جا رہا تھا کہ یا اللہ اتنا تو نے کرم فرمایا ہے تو ظاہری طور پر بھوک ہے۔ فرماتے ہیں مسجد کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندے کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اور وہ شکر کا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں زبان سے تیرا نام تو لے لیتا ہوں، تیرا ذکر تو کر لیتا ہوں، تیری نعمتوں کا اظہار تو کر لیتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ٹانگیں تو دی ہیں، میں چل کے مسجد میں آ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک میرے دل میں کبھی بھی نہ شکرہ پن نہیں آیا۔ اس لیے میرے دوستو ہر وقت وہ پڑھ رہے تھے نا تنویر کے، ہم ان کے بٹھائے بیٹھے، ان کے بلائے بیٹھے۔ بہت سارے لوگ بازاروں میں دکانوں میں کھڑے ہوں گے، لیکن آپ پر رب کا کتنا کرم ہے کہ میں اور آپ اس کے بلائے بیٹھے ہیں۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ جب بھی ساتیں آئیں تو کرم فرمانا، معافی دے دینا۔ پکڑ لیا تو سارے پکڑے جائیں گے، اگر وہ پوچھنے پہ آئے تو سارے پکڑے جائیں گے۔ لیکن وہ صبح میں نے شعر پڑھا، اچانک میرے پروگرام میں ذہن میں شعر آیا، اکثر میں شعر بھول جاتا ہوں، لیکن بہرحال وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ دیے جو تم نے اس امت کو یہ ایام، یعنی یہ جو ایام اس امت کو دیے ہیں نا، یہ کس لیے دیے ہیں؟ یہ لیلۃ القدر ہے، شب برات ہے، دیے جو اس امت کو تو نے یہ ایام، لگتا ہے کہ تو اس امت کو بخشنا چاہتا ہے، جی لگتا ہے کہ تو اس امت کو تو میں اس دفعہ عمر رشید پر گئے، میں تھا، یہ عمران بوبی تھے، شعیب صاحب تھے، تو ہم اس مقام پر جو ہے وہ گئے جہاں آیا کریمہ نازل ہوئی نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آخری بات، چونکہ میں بھی پھر اگر نکل گیا تو ساری رات تقریر میں گزر جائے گی۔ بہرحال یہ بھی باتیں ضروری ہیں۔ تو جہاں یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہیں جی۔ اس مقام پر ہم گئے، وہاں سے خوشبوئیں آ رہی تھی، یقین مانے، اور سرکار جس غار میں وہ آیا کریمہ اتری تو حضرت آپ سجدے میں تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، امت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، یا اب فرمایا محبوب ہم نے تیری آدھی امت کو بخش دیا، پھر سجدے میں گر گئے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم اتنی بخشش کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو حضور تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک اپنے آخری غلام کو بیڑا پار نہ ہو جائے، لیکن غلاموں کا فرض کیا بنتا ہے کہ جن کا اتنا کریم آقا ہو، اتنی کریم جو ہے وہ رسول کے ساتھ جن کی نسبت ہو، پھر ان کو غافل تو نہیں رہنا چاہیے، ہیں جی۔ رشید صاحب اگر اپنے جو ہے وہ کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کام نہیں بھی کرتا تو تنہا دے دیتے ہیں، تو پھر نچلے کا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں، ہیں جی۔ تقاضا یہ بنتا ہے کہ جب اللہ اتنی مہربانی فرماتا ہے، کچھ وقت کے لیے گلے شکوے چھوڑیں، اپنے ذہن کو آزاد کریں، روٹی کی فکر اور ایسے ماحول نے جو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، اس سے نکل کر اس پروردگار کی طرف آئیں۔ تقریباً 60 سے 70 نبی ایسے گزرے ہیں
جو بھوک کی وجہ سے جن کا وصال ہو گیا۔ رازق وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ ہم تو پھر بھی ہر نعمت لے کے سوتے ہیں، تو انہیں صبر کیا۔ اللہ وہ نبی ہے، نبی دعا مانگے تو شہد کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ رب نے ان پر بھوک بھیج دی، فرمایا یا اللہ ہم راضی ہیں۔ وہ اسی حالت میں ان کا وصال ہو گیا۔ تقریباً اتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسا کیسا وقت، اہل بیت طہار صحابہ کرام پر کیسا کیسا وقت، ہماری تھوڑی سی مشکل آتی ہے ہم چیخ اٹھتے۔ تو میرے دوستوں پریشان نہ ہوا کریں، انشاءاللہ تعالی حالات بہتر بھی ہوں گے، لیکن جو حالات ہیں ان میں خوش رہا کریں۔ ہم نے خوش رہنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے خوش رہنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ جس طرح ایک رئیس زادے سے کسی نے پوچھا جی آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا جی میرا 10 لاکھ روپیہ گم ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا 1 کروڑ گھر میں۔ انہوں نے کہا وہ مزہ تے لو تسی، 10 لاکھ یعنی جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں اس پر تو خوش ہو جائیں، اس پر تو راضی ہو جائیں۔ مال کا کوئی ایسے ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں ہے، ہیں جی تم نے مجھے اتنی گاڑی دی ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس جو ہے وہ صحت نہیں ہے، ان سے پوچھے صحت کی قدر کیا، وہ کہتے ہیں سب کچھ لے لو ہمیں صحت مل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کریں۔ وقت توبہ ہے، آپ بھی معافی مانگیں، میں بھی معافی مانگا اپنے ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور پورے عالم اسلام کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ بس دعا کرتے رہیں، چلتے رہیں امید کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، اب میرے غلاموں کو خوشخبری دیا کرو، رونے دھونے کی باتیں نہیں، خوشخبری دیا، نفرت پیدا نہ کیا کرو، نفرت پیدا نہ کیا کرو۔ اب میں نہیں یہ آپ کو کہتا قبر میں اتنے کیڑے آ جائیں گے، اتنے بچھو آ جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حضور کے غلاموں کے لیے یہ نہیں ہوگا، ہیں جی؟ جب حضور تشریف لے آئیں گے تو بچھو کا کیا کام ہے، ہیں جی؟ کیڑوں کا کیا کام ہے؟ اگر اللہ کے بندے نے اپنے رب کو راضی کیا ہے تو اس کی قبر تو روضہ تو من ریاض الجنہ ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک عالم اس وجہ سے پکڑا گیا، اللہ پاک نے فرمایا تو ساری زندگی میرے بندوں کو میرے بارے میں ڈراتا رہا کہ میں عذاب دینے والا ہوں، میں بخشنے والا نہیں ہوں، اور میں بڑی پکڑ کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے وہ بھی میرا، لیکن میری شان کریمی بھی لوگوں کو بتایا کرو۔ میں غفور الرحیم ہوں، ارحم الراحمین ہوں، ستار ہوں، ہیں جی؟ میری رحمت جو ہے اس نے ساری کائنات کو گھیرے میں لیا، کبھی تو نے یہ بتایا ہی نہیں ہے۔ چل پھر اگر تو مجھے سخت جانتا ہے تو تیرے بارے میں سخت فیصلہ ہوگا۔ یا اللہ ہم تمہیں کریم جانتے ہیں، ہم تمہیں کریم جانتے ہیں، رحیم جانتے ہیں، غفور جانتے ہیں، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا جانتے ہیں، ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمانا، ہم سے کیا حساب لینا، ہم بھی کوئی تیرے حساب میں ہیں، ہمارا تو کھاتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو معافی مانگا کریں، جب یہ رات آ جائے، جب یہ گھڑیاں آ جائیں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے دوستوں کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بالخصوص دعائیں۔ یہ دعاؤں سے بیڑے پار ہونے، ٹھیک ہے نا، یہ دعاؤں سے بیڑے پار ہونے۔ جنگ قادسیہ میں صحابہ کرام جو ہے وہ دریا کو عبور کر کے گئے، آخری بات دریا کو عبور کر کے گئے نا، تو کچھ صحابہ کرام کے برتن جو ہے وہ پانی میں رہ گئے، گھوڑوں پر سوار ہیں، دریا کو عبور کر لی، ہیں جی؟ تو انہوں نے عرض کی اپنے لیڈر سے کہ حضور ہمارے برتن دریا میں رہ گئے۔ تو آپ نے اس صحابی نے، غالباً حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے یا حضرت خالد ابن ولید تھے، انہوں نے فرمایا کہ اے دریا وہ برتن ہمارے ہیں، تیرے نہیں ہیں، وہ برتن ہمارے ہیں، تیرے نہیں ہیں، اور تو جانتا ہے کہ ہم کس کے ہیں۔ یعنی دریا کو مخاطب ہو رہے ہیں، فرمایا کہ دریا وہ برتن ہمارے ہیں، تیرے نہیں، اور تو جانتا ہے ہم کس کے ہیں جی؟ ہم غلامان محمد ہیں، وہ برتن ہمارے واپس کرو۔ فرماتے 2-3 لہریں ہیں تو سارے برتن باہر، ہیں جی؟ ان کی پکار سچی تھی۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی، بس اللہ رحم فرمائے تو دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور اس مشکل اوقات سے ہم سب کو اس بابرکت رات کے صدقے وہ ہمیں اس مشکلات سے نکالے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا واسطہ دے کر ہم دعا کرتے ہیں، یا پروردگار عالم ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اس کے کرم کو گناہ گار چاہیے، گناہ گار کو اس کا کرم چاہیے، اس کے کرم کو بھی تو گناہ گار چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے،
اب ہم مختصر وقت کے لیے ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی. آپ کے لیے رشید صاحب نے لنگر کا بندوبست کیا ہے, پھر سحری کا اہتمام ہے. تو آپ تمام احباب جو جوان ہیں وہ دوزانو ہو کے بیٹھ جائیں, جو بوڑھے ہیں وہ جس طرح بیٹھ سکتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں, جس طرح آپ کے لیے آسانی ہے. کلمہ شریف پڑھتے ہیں, حضور کی ثنا کرتے ہیں. تو آپ تمام احباب جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے ذہن کو ہر بوجھ سے, ہر جو ہے وہ تکلیف سے چند منٹوں کے لیے اگر آزاد کر دیں تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جائے اور ہم آسانی کے ساتھ اس کا ذکر کریں. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. تو سب سے پہلے وہ ذکر جو اللہ کے نبی نے اپنے محبوب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو سکھایا, افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا ہم ذکر کریں تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد مختلف جو اللہ کے صفاتی نام ہیں ان کا ذکر ہوگا. پھر حضور کی شان کریمی اور آپ کے محبوب کی شان کریمی کا وظیفہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل ذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں نا, انسان پریشان ہوتا ہے اپنی کمیوں پر تو کس کے دروازے. ایک میں بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان نے بڑی دعائیں کی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. تو ان کو اشارہ کسی نے, ایک بزرگ آئے, انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں سب کو بخش دوں گا لیکن اس بندے کو نہیں بخشوں گا, اس سے گناہ معاف نہیں ہوں گے. تو وہ بزرگ جو خوش ہو گئے. انہوں نے کہا عجیب بندہ ہے کہ تجھے یہ پیغام آیا ہے کہ تیرے گناہ نہیں بخشے جائیں گے اور تو خوش ہو رہا ہے. اس نے کہا یہ بخشش نہ بخشنا یہ تو اس کا کام ہے, میں تو اسی بات پر خوش ہوں کہ میرے رب نے میرا نام لے لیا کہ میں اس کی بخشش نہیں کروں گا, تو میں تو اس پر خوش ہوں کہ میرے رب نے میرا نام لے لیا ہے جی. تو اس لیے دوستو جو اہل ذکر ہوتے ہیں یہ ان کی یہی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ذکر کو پسند فرماتے ہیں. جاؤ دیکھو کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں, کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ جنت مانگتے ہیں, فرمایا دے دو. کس چیز سے بچتے ہیں؟ فرمایا دوزخ سے بچتے ہیں, فرمایا بچا لو. یا رب العالمین کچھ بندے محفل میں نہیں تھے, باہر بیٹھے تھے, گزر رہے تھے, فرمایا لا یشکا جلیسہم, جو اہل ذکر کے پاس سے بھی گزر جاتا ہے وہ بھی بدبخت نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ یہ ذکر کرنا اتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوری کائنات کو اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور صرف کلمہ شریف ایک پلے میں ہو تو اس کلمے کا بوجھ وزن زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی ذات کا جب اظہار کریں تو پھر باقی چیزوں کی نفی کرتے ہیں. لا الہ کوئی لا نہیں الا اللہ سوائے تیری ذات کے. تو ایک جو وظیفہ ہے نا الا اللہ کہ یا اللہ صرف تو ہی تو ہے اور کچھ نہیں. تو یہ ایک فنا کا مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئے. تو ایک ہم بزرگ تھے وہ کہتے تھے مجھے جو ہے وہ بول و براز کرتے ہوئے کبھی کبھی بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں مجھے ہر جگہ خدا نظر آتا ہے تو میں کہاں جاؤں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر الا اللہ جو ہے یہ سمجھیں کہ ہر چیز کی نفی ہے کہ یہ اللہ صرف تیری ذات ہے. کہاں جائیں؟ ہم تو بھٹک گئے, کوئی رستہ نہیں مل رہا, کوئی ہمیں امن کی جگہ نہیں مل رہی, کچھ سیدھا دکھائی نہیں دے رہا. کہ اللہ صرف تو ہی تو ہے. حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ رب کے ہونے کی دلیل؟ آپ نے فرمایا جب میں ہر معاملے میں شکستہ ہو جاتا ہوں اور کوئی راہ نظر نہیں آتی اور ایک منزل کے میں قریب پہنچنا چاہتا ہوں, پہنچ جاتا ہوں لیکن وہ منزل پاتا نہیں, پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ پہنچانے والا اور ہے. تو ہم تو بس جو ہے وہ ہم اٹھتے نہیں, قدم ہمارے اٹھتے نہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے, بڑی رحیم ہے, تو اس کا نام اس لیتے ہیں کہ یا اللہ صرف تو ہی تو ہے. الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا